السلام علیکم ناظرین، پروگرام پبلک اوپینین کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی، میرے ساتھ موجود ہے محمد علی دورانی صاحب۔ آج کے ہمارے موضوعات میں بلاول کے ٹرین مارچ پر بہت بات ہوئی ہے، سب نے اس کے بارے میں بات کی ہے، کتنے لوگ تھے نہیں تھے۔ ہم تو بات کریں گے کہ اس کے اہداف کیا تھے، وہ اہداف حاصل ہو سکے یا نہیں ہو سکے، آگے کیا ہوگا اس ٹرین مارچ کے بعد۔ سندھ کارڈ کہاں پہ کھڑا ہے، زرداری کہاں کھڑے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں وہ جیل جانے کی تیاری میں ہیں۔ سی پیک کے مغربی روٹ پر آج کام شروع ہو گیا ہے، بالآخر یہ حکومت بھی سی پیک پر آ گئی ہے۔ مغربی N50 جو زوب ہائی وے ہے اس کا آج سنگ بنیاد ہے۔ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آج پرائم منسٹر گوادر پہنچے ہیں۔ کچھ دورانی صاحب سے جانیں گے کہ یہ مشرقی اور مغربی راہداری کے تنازع میں سی پیک کہاں کھڑا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قومی مالیاتی ایوارڈ پر بھی بات کرنی ہے، سول ملٹری تعلقات بھی بات کرنی ہے۔ کچھ تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ سول ملٹری تعلقات میں تناؤ آ گیا ہے، وہ جو بہت دعویٰ تھا حکومت کا کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں، وہ اب ایک پیج پر نہیں ہے۔ دورانی صاحب سے جانیں گے کہ یہ ایک پیج کی کہانی کیا ہے۔ ان سب موضوعات کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں محمد علی دورانی صاحب۔ السلام علیکم دورانی صاحب۔ دورانی صاحب موضوعات کافی ہیں اور تیز تیز چلتے ہیں، ذرا شروع کر لیتے ہیں سی پیک سے۔ تو یہ گورنمنٹ جب آئی یہ تو ایک اینٹی سی پیک گورنمنٹ تھی۔ رزاق داؤد صاحب نے بھی جیسے بات شروع کی اور کہا کہ پیچھے سارا غلط ہو گیا ہے، مراد صاحب نے بھی کہا سب میں چوری کرپشن ری وزٹ کریں گے، لیکن آج پھر N50 کا افتتاح بھی دیکھا، ہم نے دیکھا مغربی روٹ کی بات دیکھی، پچھلی گورنمنٹ کا تنازع تھا مشرقی اور مغربی، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ واپس آ گئی سی پیک پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو تھوڑا سا دیر آیت لیکن درست آیت، فوراً ہی یہ دیکھیں بعض پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو قومی مفاد کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آنے والی حکومت کو آتے وقت ہی تیار ہونا چاہیے کہ ان کو کس طریقے سے ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، کیونکہ یہ ہماری اکانومی کا ایک مین انجن تھا اور ہے، جس کو کہ کسی قسم کی 6-8 مہینے کی ڈیلے دینا اور اس میں داؤد صاحب کا یا اور لوگوں کا غلط سٹیٹمنٹس دینا، حالات کو ٹینس کرنا، یہ سب غیر ضروری چیزیں تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی، ہوئی۔ لیکن اب جو ری سٹارٹ ہوا ہے، آپ تھوڑی نرمی کر رہے ہیں۔ ہاں میں نرمی کر رہے ہیں، میں نے کہا نا دیر آیت درست آیت، مٹی پاؤ تے اگے ٹرو والا حساب ہے کہ جو غلطیاں کی ہیں تھوڑی کلاس بنتی ہے۔ ہاں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ایک جو پازیٹیوٹی آئی ہے یہ ری سٹارٹ کے اندر، وہ یہ ہے کہ جو پچھلا آن گوئنگ سٹارٹ تھا اس کی ڈائریکشن غلط تھی یا اس میں کوتاہیاں تھیں۔ اب جو ری سٹارٹ لیا گیا ہے وہ بالکل اس ڈائریکشن میں لیا گیا ہے جس کے لیے ہم اس وقت بھی شور مچاتے تھے۔ بھئی مغربی روٹ کی بات، مغربی روٹ کا جو روٹ ہے وہ سی پیک کا ایکچول روٹ ہے، اور سی پیک کا اس طرف سے سڑک کا آنا وہ سینٹرل ایشیا سے کنیکٹ کرتا ہے، چائنا کو سینٹرل ایشیا سے کنیکٹ کرتا ہے، پاکستان کو اور گوادر کو اور کراچی کو، اور وہ ایک مختصر ترین روٹ ہے، مطلب وہ ادھر سے کے پی سے کوئٹہ تک کا جو راستہ تھا جو کہ 12 گھنٹے کا تھا ہیں جی، وہ کم ہو کے 4 گھنٹے کا رہ جائے گا اس سڑک کا جس کا آج افتتاح ہوا N50 جسے کہتے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان ٹو زوب جسے کوئٹہ کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک رائٹ ڈائریکشن میں اقدام تھا، لیکن اب پرابلم ہماری کیا تھی؟ اس وقت ہماری ساری ڈیولپمنٹ سی پیک کو بھی ہم نے مودی سینٹرک کر دیا تھا۔ اچھا، کہ مطلب ہم سی پیک کے فائدے کو پاکستان سے زیادہ انڈیا کا فائدہ بنا رہے تھے۔ ہم یہ اس وقت اعتراض بھی کرتے تھے، اور پاکستان کے یہ جو موٹر پنجاب سینٹرڈ تھا یا لاہور سے گزار رہے تھے، پنجاب کی ڈیولپمنٹ، لاہور کی ڈیولپمنٹ، موٹر ویز کی ڈیولپمنٹ، یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن جو ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں کہ جو پاکستان کے علاقے جو بہت زیادہ پوٹینشیل رکھتے ہیں، رقبہ رکھتے ہیں بہت زیادہ، بلوچستان کا رقبہ آپ دیکھیں۔ ہاں کیونکہ نواز شریف کا تو یہ تھا کہ گوادر سے مال کراچی جائے گا، کراچی سے موٹر وے سے لاہور آئے گا، لاہور سے اسلام آباد جائے گا، یا سکر آئے گا اور پھر وہاں سے ادھر آئے گا اور پھر ہزارہ سے جو ہے آگے گلگت سے ہوتا ہوا جائے گا۔ تو یہ جو روٹ ہے اب یہ آپ اپنے مفاد انٹرسٹ، اور اس کا ہم جو اعتراض کرتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا زیادہ انٹرسٹ اس میں ہے کہ یہ جناب امرتسر سے مل جائے یا لاہور سے جائے ان کے لیے۔ بھئی آپ وہ ایریاز کے پی کے وہ ایریا، ڈیرہ اسماعیل خان کے وہ ایریاز، زوب کے وہ ایریاز، بلوچستان کے وہ ایریاز جو پاکستان کی مستقبل ہیں،
ان ایریاز کو آپ نگلیکٹ کر کے جو ماضی میں زیادتیاں ہوئے ہیں ان علاقوں کے ساتھ وہ بھی کر رہے ہیں، اور ایک نیشنل انٹرسٹ کا پروجیکٹ جس کو ادھر سے اگر وہ گزرے گا ایک نئی اکنامک سائیکل ڈیولپ ہوگا اس خطے میں، اور ہماری اسٹریٹجک لنکیجز جو ہیں وہ مضبوط ہوں گے۔ آپ اس کے بجائے آپ اس کو ادھر موڑ دیا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے آج ہاتھ تھولا رکھا 8 مہینے کے اوپر، 8 مہینے ڈیلے پہ وجہ یہ ہے کہ جو ڈائریکشن اس وقت ہے یہ ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے عرصے میں چائنا کی طرف سے مختلف لوگوں سے ملاقاتوں میں اور اس میں مختلف رویوں چائنا ناراض تھا، کافی ناراضگی کا ایک اندیا دیا گیا، اور اس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی بھی سٹیگنیٹ کر گئی تھی کہ سی پیک کو روکنے سے، اور اس کے تمام پروجیکٹ جو تھے وہ ڈیل ڈرام میں تھے، اور پلاننگ ڈویژن میں جن لوگوں کو آپ نے بٹھایا ہوا ہے وہ پہلے اپنا تو حساب کر لیں، پھر اس کے بعد وہ قوم کا حساب کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ نے جو بھی ٹیم بنائی، اس نے جو بھی کچھ کیا، لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیشنل اور اسٹریٹجک انٹرسٹ کا ہے، اور اس میں فوج کو اپنا جو پلاننگ کا پورشن ہے جو آلریڈی چائنا کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بن چکی ہوئی ہیں ان کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اور ایک بات میں یہاں پہ ایڈٹ کرنا چاہوں گا اس وقت، وہ یہ ہے کہ ہماری ضرورت یہ ہے کہ اسی روٹ کے اوپر خجراب سے لے کے ہزارہ تک، اور ہزارہ سے سیدھا جو ہے بلوچستان تک ریل ٹریک ہونا چاہیے، چونکہ ایک ٹرک جو چلتا ہے اس کے پیچھے ایک کنٹینر ہوتا ہے، ایک جو گاڑی چلتی ہے اس کے پیچھے 50 کنٹینر ہوتے ہیں۔ آج پرائم منسٹر نے کوئٹہ سے تافتان کی تو بات کی ہے میں کہ یہی ایران کہہ کو رہا لنک کر ہوں رہے ہیں، اور اس میں ایک اور چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹریک ہم بنائیں اس کو ہمیں انٹرنیشنل گیج پہ بنانا چاہیے، کیونکہ چائنا میں بھی وہی گیج ہے، ایران میں بھی وہی گیج ہے، اور ایران سے لے کے یورپ تک انٹرنیشنل گیج ہے۔ سڑک سے زیادہ ریل بھی بنانی، نہیں میرا لائنوں کا جو فاصلہ ہے نا، پاکستان میں جو گیج ہے یہ براڈ گیج ہے، ٹھیک ہے، وہاں جو کہ انٹرنیشنل گیج نہیں ہے۔ اس پہ جو گاڑی چلتی ہے وہ ایران جا کے پھر گاڑی کو بدل کے دوسری میں رکھنا پڑتا ہے، اور پھر آگے یورپ ہو جاتی ہے۔ تو پاکستان میں اگر چائنا سے لے کے یہاں تک یوب تک جو ہے اور آگے ایران تافتان تک انٹرنیشنل گیج پہ اگر ہم نئی بنا رہے ہیں نا ٹریک، پرانا تو نہیں، نیا ٹریک اگر ہم اس پہ بنا دیتے ہیں تو اس پہ چلنے والی گاڑیاں جو ہوں گی وہ جا کے پھر یورپ پہ رکیں گی، سینٹرل ایشیا میں جہاں جانا ہوگا جائیں گی، ایران میں جہاں جانا ہوگا جائیں گی۔ تو یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے جو اس سلسلے میں جو انیشیٹو ہمیں لینا چاہیے۔ اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں سی پیک کا شروع سے ہی ایک طالب علم ہوں۔ جب میاں نواز شریف صاحب کی جو ابتدائی تقریر تھی اس کے اوپر وہ اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے ریل ٹریک کی بات کی تھی، لیکن بعد میں جب سڑک بننے لگتی ہے تو سڑک کی طرف ان کا انٹرسٹ بڑھ جاتا تھا۔ تو میں سڑک کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں 150 بلین کا جب خواجہ سعد رفیق چائنا گئے تھے تو سی پیک میں چائنا نے پلیج کیا تھا $150 بلین کہ آپ ریل ٹریک بنائیں تو ہم اس کے پیسے دیں گے، بلکہ یہ بھی چائنا نے کہا پیسے ہم دیں گے، انجن امریکن خریدیں۔ دیکھیں آپ نے، لیکن وہ کون سا ٹریک آپ نے کہا؟ آپ نے کہا جی ہم کراچی سے لے کے پشاور تک کا ٹریک جو ہے اس کو ہم 160 کلومیٹر پہ لے کے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ لدے نو لد دیو، مطلب جو آلریڈی نہیں وہ پوری پڑھیں لدے نو لد دیو۔ اچھا اب یہ ہے کہ مطلب دیکھیں یہ علاقے جو ہیں یہ پہلے سے ہی دوسرے علاقوں کے نسبت ڈیولپڈ ہیں، ادھر جو کچھ کرنا ہے ضرور کریں، لیکن سی پیک کا جو آبجیکٹو ہے وہ اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے۔ اچھا اس وقت جب ہم نون لیگ کے لوگوں سے بات کرتے تھے وہ کہتے تھے جی بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، فاٹا میں کیوں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، ڈیرہ اسماعیل خان میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، تو لہٰذا کنٹینر سیف نہیں ہوں گے، آپ دیکھیں انشورڈ ہوں گے، تو یہ روٹ سیف ہے تو اس لیے یہ بنا رہے ہیں، اس کو یہ بنا رہے ہیں۔ پہلا کنٹینرز کا جو ایک وہ گیا تھا کنٹینجنٹ، وہ اسی روٹ سے گزارا گیا تھا، مغربی روٹ سے۔ ٹھیک ہے، وجہ اس کی تھی کہ یہ کلیئر میسج تھا اس وقت کی گورنمنٹ کے لیے بھی کہ تم جتنے مرضی چکر کر لو، مودی سینٹرک سی پیک نہیں بنے گا۔ سی پیک بنے گا تو وہ پاکستان سینٹرک بنے گا، پاکستان سینٹرک بنے گا تو پاکستان کے ان تمام علاقوں کو، مطلب بھٹو صاحب کے زمانے سے لے کے آج تک جو بھی روٹ اس طرف سے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کو روک دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، اس وقت بھی بھٹو صاحب نے نیشنل ہائی وے کا پروجیکٹ جو شروع کیا تھا اس کو پھر روک دیا گیا تھا۔ پھر اب مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہمیں اپنے مفادات کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے ایک ہمیں انٹرنیشنل گیج کے اوپر
یہاں سے لے کر چائنا کے بارڈر سے لے کے ایران کے بارڈر تک اور گوادر تک جو ہے ریلوے لائن امیڈیٹلی بنانی چاہیے. وہ اتنا سستا ٹرانسپورٹ کا ذریعہ ہوگا کہ جہاں پہ آپ نے 50 ٹرک گزارنے ہیں وہاں سے ایک انجن گزرے گا اور وہ سارے سامان کو لے کے دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے گا. یہ ایک ہماری ضرورت ہے اور یہ بات اس پہ میاں صاحب پلیج کر چکے ہیں اپنی پہلی تقریر میں جب سی پیک اور اس کے بعد اس سے وہ مکر گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اور جس ریلوے لائن کو اس کو انٹرنیشنل گیج پہ ہونا چاہیے. اور یہ جو مغربی روٹ کی جو اب ڈیولپمنٹ شروع ہو رہی ہیں ان ڈیولپمنٹس کو زیادہ سے زیادہ سپیڈ کے اوپر آگے لیکن اس کے لیے گوادر کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. آج وہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا تو سنگ بنیاد انہوں نے رکھا ہے کیونکہ اگر وہ اس میں کوئی انڈسٹری ایکٹیویٹی ہونی ہے تو وہاں ایئرپورٹ یار گوادر پہ جو ظلم کیا گیا ہے پچھلے دور میں وہ بھی تو آپ دیکھیں نا. مطلب ابھی تک وہاں کوئی بجلی گھر تو لگا نہیں ہے, وہاں پانی تو اویلیبل نہیں ہے, وہاں پہ جناب اسکیمیں تو بک رہی ہیں, پلاٹ پہ پلاٹ بک رہا ہے لیکن پلاٹ کو بنانے کی کوئی چیز بجلی اور پانی نہیں. اچھا اب چائنا والوں کو انہوں نے پٹا دیا, انہوں نے کہا جی ہم نے 1000 میگا واٹ کا لگانا ہے, یہ کہتے نہیں 500 کا لگاؤ, 500 کا لگانا ہے نہیں 250 کا لگاؤ. مطلب جو کام صحیح ڈائریکشن میں کرنے کی کوشش کی اس وقت پلاننگ ڈویژن نے اس کو ریٹارڈ. بلکہ چائنیز کانسلیٹ سے ایمبیسڈر سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو اس نے پانی پر کہا کہ کیا آپ نے اپنے لوگوں کو خود پانی نہیں دینا ہے, پانی بھی ہم نے دینا ہے آپ کو. مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا چیز جس نتیجے میں زمین سے کوئی چیز اٹھتی جس میں مفاد کہیں نظر نہ آتا اس کو روک دیا جاتا. تو ابھی بھی میں خان صاحب سے اور موجودہ حکومت سے شدید مطالبہ کروں گا کہ وہ لوگ جو سی پیک کو ڈیل کر رہے ہیں اس میں جتنے ذاتی مفادات رکھنے والے ٹینٹڈ لوگ ہیں جن کے اوپر آبجیکشنز ہو رہی ہیں ان کو ایک سائڈ پہ کریں. یہ ہماری مستقبل کا مسئلہ ہے. اس کو گیم چینجر کہتے ہیں, آج پرائم منسٹر نے بھی اس کو گیم چینجر کہہ دیا. گیم چینجر ہے تو ٹیم چینجر بھی ہے. اچھا مطلب یہ ہے کہ وہ فراڈی ٹیم جو کسی قسم کی گڑبڑ کی کوشش کر رہی ہے, جو اپنے کانٹریکٹ جس نے 8 مہینے اس کو چلنے نہیں دیا, جس نے 8 مہینے چلنے دیا ان کو ذرا 8 مہینے اس کے خلاف بیان دیتے رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ری وزٹ کرنا ہے, پرانے سارے کرنے ہیں, اور چائنا کو ناراض کیا ہے جنہوں نے. اسٹریٹجک انٹرسٹ کی کنٹری کے ساتھ آپ جو ڈیل کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ میڈیا کے ذریعے بات کریں گے. ہیو یو گون ان سے اگر آپ نے بات کرنی ہوتی ہے تو آپ ڈائریکٹ ڈپلومیٹک چینل سے بات کرتے ہیں, آپ اپنے آرمی چینل سے بات کرتے ہیں, جو ان سے پیسے مانگنے وقت تو آپ وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور جب مفادات کی بات ہوتی ہے تو آپ میڈیا کے ذریعے BBC کو انٹرویو دیتے ہیں. زبان کھینچ لینی چاہیے ان لوگوں کی جو ان انٹرسٹ کے اوپر جو ہے کمپرومائز کرتے ہیں اور اپنی زبان کو اس کے لیے استعمال کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے, ہمارے دفاع کا معاملہ ہے, ہماری معیشت کا معاملہ ہے, ہمارے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے. اچھا اب ایک اور عجیب بات ہے کہ یہ جو لاہور کراچی موٹر وے ہے یہ بھی تقریباً اینڈ پر ہے. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں, اس کو بند کر دیں یا اس کو بھی مکمل کر لیں؟ یہ ہماری لائف لائن ہے, یہ ہماری موسٹ تھکلی پاپولیٹڈ ایریا. دیکھیں آپ آج موٹر وے کو نکال دیں بیچ میں سے تو آپ کراچی سے لے کے پشاور تک کا ٹریول ٹائم کیلکولیٹ کریں تو وہ ایوریج ٹریول ٹائم جو ہے وہ 20 کلومیٹر پر آور بھی نہیں نکلتا. ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا آج کے اس سپر سونک دور کے اندر آپ نے 15 کلومیٹر اور 20 کلومیٹر کی رفتار سے ملک کو ترقی کرانا ہے یا 120 کی رفتار سے؟ تو اس کے لیے تو آپ کو ہر چیز کو ڈیولپ کرنا پڑے گا, لیکن سی پیک کو کمپرومائز کرنا اور اس کو صرف وہاں سے گزارنا جو ایریاز انڈیا کے قریب ہوں, تو میں اس آپ سمجھتے ہیں. چلیں مجھے بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو 2 بڑے اہم موضوعات میرے پاس ہیں, ایک سول ملٹری ریلیشنز اور ایک بلاول. آپ سے بریک کے بعد بات کریں گے. ناظرین بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اب ہم بات کریں گے بلاول کے ساتھ ٹرین مارچ ہوا, 2 دن چلا, لوگ کہتے ہیں بڑا کامیاب رہا, کچھ کہتے ہیں لوگ پیسوں پہ آئے, کچھ کہتے ہیں 13 لاکھ لوگ آئے اس کے اندر, اور ایک رائے یہ ہے کہ اس کے اہداف جو تھے وہ حاصل, کیا اہداف تھے جو حاصل ہو گئے ہیں؟ یہ 13 لاکھ کدھر آئے تھے اور کس نے کہا ہے؟ کوئی پیپل پارٹی والے دعویٰ کرتے ہیں 13 لاکھ لوگوں نے اس میں جب ہم چھوٹے تھے نا تو کوئی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں مختلف, تو جب کوئی دیکھتا تھا یار سڑک پہ کچھ نہیں ہو سکتا تو وہ کہتے تھے چلو ٹرین مارچ کرتے ہیں نا. اچھا, تو ہم پوچھتے تھے یار کس لیے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ جو اسٹیشن کے اندر چھت والا ایریا ہوتا ہے نا اس میں جب نعرہ لگتا ہے تو آواز بڑی آتی ہے, 100-150 بندے سے بھی کام چل جاتا ہے. تو یہ اس وقت کا ایک
पुराना मौक़िफ़ था कि छोटा एहतजाज जब ट्रेन सत्तू मार खत्म हो जाए तो फिर ट्रेन पे चल पड़ो, सफर लंबा हो जाएगा, बंदे कम लगेंगे, और 150 बंदा साथ भी होता है तो वही अगर स्टेशन पे आ जाएगा। 300 ने तो टिकट खरीदा था ना। हाँ, तो वही ना, तो वो भी आके सामने खड़ा हो जाएगा एक एंगल से। तो उस पे तो क्योंकि बहुत बात हुई है और बहुत से उसकी जो है विजुअल्स और छत के ऊपर बिठा के और छत के नीचे बिठा के जो है वो सारे के सारे माहौल तो बनाने की कोशिश की गई है। देखिए, आप अगर इसमें हम हकीकत में देखें तो बहुत सी लोगों की शिकायत आई हैं। पहली बात तो ये आई है कि जी लोगों को पैसे दे के बुलाया गया। चलें, वो तो अब एक कहते हैं 2000 का वादा था, 200 रुपए दिए गए। चलें 200 भी दे दिए तो मैं समझता हूँ चलो उन्होंने बहुत मेहरबानी की। मतलब वो फिर बिलावल मजदूर की दिहाड़ी 600 रुपए हो गई। वो तो बिलावल साहब का जलसा तो नहीं था, वो कायदे आजम की तस्वीर वाले नोटों का जलसा था। फिर मतलब नहीं, पर मजदूर की दिहाड़ी 600 रुपये। हाँ, तो वो उतनी भी नहीं मिली। अच्छा, लेकिन अब ये तो खैर एक इसकी साइड की बातें हैं, वो हम करेंगे, लेकिन इस वक्त जो आपने अहदाफ की बात की, हाँ, वो टारगेट मैं समझता हूँ कि ये अनाउंस करने से पहले 3 अहदाफ थे जरदारी साहब और बिलावल के इस ट्रेन मार्च के। अच्छा, ये अहदाफ जो है, इसमें मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि इससे पहले बिलावल साहब गए थे अमेरिका और वहाँ से वो आए थे इंग्लैंड, लंदन आए थे। लंदन में जो चंद डेवलपमेंट्स हुई वो हमारे यहाँ रिपोर्ट नहीं हुई। अच्छा, कुछ इंकशाफात करने लगे आज आप लंदन के खबर दे रहे हैं। हाँ, लंदन के अंदर जो है उनकी मुलाकात जो है वो हसन और हुसैन साहब से भी हुई। नवाज, अब हसन नवाज और हुसैन नवाज से बिलावल की मुलाकात लंदन में हुई। इनकार कर देंगे तो हम कहेंगे नहीं हुई। अगर वो कहेंगे हमें जो इत्तला मिली है, देखिए खबर की बात कर रहे हैं, कोई किसी पे एक्विजिशन नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि उस मुलाकात के साथ साथ एक मुलाकात अरेंज कराई गई हमारे एक हमसाया मुल्क के किसी आदमी के साथ, जिसका नाम यहाँ भी बहुत लेता गया है। और नवाज शरीफ को मिलने मरी आते थे, रिलेटेड वो जो नवाज शरीफ को उनसे भी मुलाकात अरेंज कराई गई। और इस सारे एटमॉस्फेयर में जब वो आए असेंबली के अंदर तो आके उन्होंने ब्लैकबेरी से या मोबाइल से तकरीर पढ़ के की और उन्होंने अपना पहला हदफ, तो मैं ख्याल इसी मुलाकात की वजह से भी कोट लखपत जेल पहुंचे ना, वो सारी चीजें कनेक्टेड थी। ठीक है, यहाँ पर इन सारी मुलाकातों के नतीजे में उन्होंने आके वो तकरीर की और पहला हदफ अपना बता दिया उन्होंने। क्या पहला हदफ उनका ये था कि वो इदारों को दबाव में लाना चाहते हैं। ठीक है, कि जी हमारे खिलाफ काम रोक दो वरना हम आपको दिन में तारे ठीक है। ये हदफ तकरीबन क्लियर था। पहला अब बच्चे को पता। दूसरा हदफ जो उन्होंने रखा था वो ये था कि इस हुकूमत को इंतजामी तौर पर दबाव में ले आओ। और उन्होंने कहा जी हम ट्रेन मार्च कर रहे हैं, इसके बाद हम लॉन्ग मार्च करेंगे, इसके बाद हम जेलें भरेंगे और इसके बाद हम पता नहीं क्या कर देंगे, तूफान ले आएंगे। तो ये उनका दूसरा हदफ था। ठीक है। तीसरा हदफ जो उनका था वो ये था कि वो अपने सिंध कार्ड को रिवाइव करना चाहते थे। ठीक है, कि वो ये समझते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ ये है कि वो सिंध कार्ड को जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, जेब में है उनके, और उसको इस्तेमाल टेबल पे रख देंगे। और वो अभी उसको उन्होंने कहा मैं जरा साफ करके उसका प्रेशर बना दूं। मैं समझता हूं कि इस ट्रेन मार्च ने उनके इन तीनों अहदाफ की वो हाल किया जो इंडिया ने पृथ्वी मिसाइल का किया था, जिसका इब्तिदाई तजर्बा ही नाकाम हो गया, उड़ने से पहले फट गया था, पैकअप हो गया। अच्छा, तो मतलब ये है कि जनाब ये तीनों अहदाफ जो पहला हदफ था उनका वो तो कराची से अगर था तो वो हैदराबाद ही डूब गया, हैदराबाद जाके खत्म हो गया। ठीक है जी। अवाम का रिस्पांस जो था, मैंने सिंध के अंदर से लोगों से चेक किया है, वो इतना पैथेटिक और इतना पुअर था कि जिसके ऊपर जितना भी अफसोस किया जाए किसी सियासी पार्टी पे वो किया जा सकता है। तीसरी बात जो इसकी ये है कि इस स्टेज के ऊपर उन्होंने ये सब कुछ करके अपनी आइंदा की जो एहतजाजी तहरीक चलानी थी उसके चारों टायरों में से हवा निकाल दी। अच्छा, पंचर हो गए और बिल्कुल जो है फ्लैट हो गए। और ये भी आप देखें कि इसके जो असरात मुरतब होंगे, देखें अब ट्रेन मार्च जो था ये बेसिकली किसका था, ये एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है, पटवारी और डीपीओ और डीसी मैनेजमेंट के ज़रिए जो है वो अफराद को लाना। और जैसे पंजाब पटवारी कल्चर, ये सिंध पटवारी कल्चर की एक अमली नमूना था जिसको
پیش کرنے کے لیے استعمال کیا سندھ کے گیا. ڈی سی او ڈی پی او لوگ لا رہے تھے, وہ تو پیسہ بھی وہ خرچ کوئی نہیں آئے. پہلا ہدف جو انہوں نے بیان کیا اس کے بعد ہی ان کی اپنی لاڑکان نے جا کے ٹون بدل گئی. اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ کرنے چلے تھے, ان کی اپنی پارٹی نے ان پہ دباؤ ڈال دیا کہ سر یہ والا راستہ نہ پڑھو پہلے. دوسرا ہدف جو تھا ان کا وہ تھا حکومت کو دباؤ میں لانا. وہ جو ہے وہ ٹرین کے اندر لوگوں نے نہ آ کے اس کو نکال دیا. اور تیسرا ہدف جو تھا سندھ کارڈ والا, اس کے اوپر اگر آپ کہیں تو میں بہت بریک لے لوں, پھر بریک کے بعد بات. ناظرین, سندھ کارڈ بھی کتنا کامیاب کتنا ناکام ہے زرداری کا جانیں گے بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ہم بات کر رہے تھے درانی صاحب کے ساتھ ٹرین مارچ کے حوالے سے. سر, سندھ کارڈ کے حوالے سے ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی. دیکھیں, سندھ کے بارے میں ایک تو سندھ کے عوام کا اس ٹرین مارچ سے فیصلہ آ گیا ہے کہ وہ جے آئی ٹی کے ایشو کے اوپر بلاول فیملی کے ساتھ نہیں ہے. یہ تو دوسرا اکاؤنٹس پہ اور اس پہ نہیں ہے. دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سندھ کارڈ ہے کیا. سندھ کارڈ بھٹو کی شہادت کا کارڈ ہے. سندھ کارڈ جو ہے وہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا کارڈ ہے. سندھ کارڈ جو ہے وہ بھٹو فیملی کا کارڈ ہے. آج یہ کیفیت ہے کہ پورے سندھ میں جتنی پیپلز پارٹی نے ٹکٹیں دی ہیں, پورے سندھ کے اندر کسی صوبائی یا قومی اسمبلی کی ایک نشست پر کسی بھٹو کو نہیں. وہ جو لاڑکانہ سے شاید بھٹو صاحب کو ٹکٹ بھٹو صاحب کو ٹکٹ نہیں دیا گیا, جو بے نظیر بی بی کے زمانے میں جو ہے وزیر بھی رہے تھے, لڑتے ہوتے تھے. اس سے آگے بڑھتے ہوئے مطلب پورے سندھ میں سکھر میں غلام قادر بھٹو صاحب کو کبھی ٹکٹ مل جایا کرتی تھی صوبائی, انہیں بھی نہیں دیا. ایک بھٹو جو ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پہ نہیں جیتا. بھٹو فیملی کو ٹوٹلی پیپلز پارٹی سے باہر نکال کے, بھٹو ٹرائب کو بھی باہر سے نکال کے آپ بھٹو کارڈ کو یوز کرنا چاہتے ہیں, تو سندھ کے عوام نے ایسے بھٹو کارڈ کو استعمال کرنے سے روک دیا ہے بلاول صاحب کو. اور بلاول صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یا وہ بھٹو بنے اور یا وہ زرداری بنے, یا وہ بھٹو کی شہادت کو کیپٹلائز کریں یا وہ اس کی زرداری صاحب کے مال پہ کیپٹلائز کریں, یا وہ بے نظیر کی قربانی پہ کیپٹلائز کریں, یا وہ جو ان کی پپھو ہیں ان کے مال کی پروٹیکشن پہ کیپٹلائز کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب جیل جانے کے لیے تیار ہیں, اور بلکہ زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے جیل جانے سے ہی تو بلاول لیڈر بنے گا. وہ کہتے ہیں وہ تو جیل جانے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں, آپ بھیجیں انہیں جیل. بیل میں نے اپلائی کی ہے ان کی, بیل میں نے اپلائی کی ہے بھائی. اگر وہ جیل جانا چاہتے ہیں تو نہیں, وہ لوگ کہہ رہے ہیں, تجزیہ نگار سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جیل جانے کو دیکھیں جو اقتدار میں تجزیہ نگاروں کے بارے میں کچھ نہیں کہتا, ٹھیک ہے نا جی. میں اس لیے کبھی تجزیہ نگار بننے کا شوقین نہیں, میں تو سیاسی بات کرتا ہوں. مجھے بتائے کہ میں نے جیل جانا ہے, ہاں مجھے حکومت گرفتار کرنی چاہ رہی ہے تو میں بیل نہیں کراؤں گا. میں کہوں گا جی میں جیل میں جیل برو تحریک کے تحت لوگ بیل نہیں کرایا کرتے نا, الٹا جیل میں خود جا کے گرفتاری پیش کرایا کرتے ہیں. تو بھٹو صاحب زرداری صاحب جائیں اور وہ زرداری اپنی, جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ تیار ہیں جانے کے لیے, تو جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ تیار ہیں, اس کا مطلب ہے کہ انہیں یہ کہنے کے لیے تیار کروایا گیا. اچھا, ایک طرف یہ بیانیہ تیار ہیں, ایک طرف بیل کی کرائی جا رہی. تیار جو بات تیار کہہ رہے ہیں نا, وہ بتائے انہیں کس نے کہا ہے کہ وہ تیار ہے, اور اگر زرداری صاحب نے, اور انہیں کس زبان میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ تیار ہے. ایک ایسی زبان ہوتی ہے جو آپ کو بولنی پڑتی ہے, اور ایک وہ زبان ہوتی ہے جو حق بتانی پڑتی ہے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں, میرا ان پہ تمام تر عزت کے ساتھ ان سے یہ سوال ہے کہ کون روک رہا ہے زرداری صاحب کو جیل جانے سے. بلکہ میں اسے آگے بھی بڑھانا چاہوں گا, میں نون کی طرف بھی آنا چاہوں گا کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو کون جیل میں آپ جانا چاہتے ہیں, آپ جناب تحریک چلانا چاہتے ہیں, آپ بڑے ہی جناب بہادر ہیں, اور اس کے بارے میں بھی کچھ تجزیے آ رہے ہیں. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر جیل میں رہنا چاہتے ہیں تو کون روکتا ہے آپ کو جیل میں رہنے سے؟ بیل کیوں کراتے ہیں؟ بیل کرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں جیل میں نہیں رہنا. نیلسن منڈیلا نے تو ضمانت نہیں کرائی تھی. دیکھنا جی, میں نے جیل میں نہیں رہنا, میں جیل میں نہیں, میں نے مال میں رہنا ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. تو بھئی جب آپ مال میں زندہ رہنا چاہتے ہیں, جب آپ نے مال کی اس میں زندہ رہنا چاہتے ہیں, تو پھر یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہمارے تجزیہ نگار اور ہمارے تجزیہ کرنے والوں سے میں درخواست کروں گا کہ ٹھیک ہے یہ بڑے لوگ ہیں, ان کے پاس بہت پیسہ ہے, لیکن ان کا مستقبل جو ہے وہ عوام کی نظروں میں اندھیرا ہے. ان پہ نہ انویسٹ کریں, نہ ان کی انویسٹمنٹ قبول کریں. پر دیکھیں نا, ایک یہ بھی تو رائے سامنے آ رہی ہے نا کہ نواز شریف صاحب کی ضمانت ہو گئی, اور اس ضمانت پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر خوش نہیں, اور اس ضمانت کی وجہ سے سول ملٹری ریلیشنز میں بھی خرابی پیدا ہوئی ہے. وہ جو کہہ رہے تھے کہ ایک پیج پہ ہیں ہم اور فوج, وہ کہتے ہیں پیج کے ایک نکر پہ ہلکی سی درار آ گئی ہے, اب وہ ایک پیج نہیں رہ گیا, اس میں ذرا سا کریک آ گیا. دیکھیں میں نے یہ تجزیہ جو ہے وہ کل تو پروگرام نہیں تھا, ہمارے ذہنوں میں پرسوں سے جو ہے وہ ڈرل کیا جا رہا ہے, کل بھی ڈرل, ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے. میں اس پورے بیانیہ کو فیک, اس پورے بیانیہ کو ایک بے خبری پہ مبنی اور ایک سنسنی خیزی پہ مبنی جو ہے وہ ایک ایکٹیویٹی بتاتا ہوں. اگر ذرا سی بھی رتی برابر بھی عقل ہو حکومت کے اندر تو وہ عدالت کا شکریہ ادا کرے گی. اچھا, حکومت کو چاہیے عدالت کا شکریہ ادا کرے بھائی. اور ہمارے تو 6 پروگرام اس چیز کے اوپر گواہ ہیں کہ بھئی آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ ایک بیمار آدمی کو, یہ سوال ضرور لوگ کرتے ہیں کہ جی ایک عام آدمی اگر جیل چلا جائے, اس کو تو آپ جناب جیل کے اندر ٹوٹے ہوئے اسپتال میں کرتے ہیں, ایک بڑا آدمی چلا جائے تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ. اب بڑے آدمی کی جو بنیادی ڈیمانڈ تھی اور اس کی ٹیم کی وہ یہ تھی کہ ہم نے باہر جانا, ہم نے یہاں علاج نہیں کرانا, ہمیں باہر جانے دو. ٹھیک ہے نا جی, باہر جانے کی فی الحال تو اجازت نہیں ملی, پر باہر جانے کی فی الحال انہوں نے اجازت مانگی بھی نہیں. دوسری بات یہ ہے, نہیں ان کی تو اجازت ہی یہی تھی ہسپتال کے, جی ہم نے باہر سے علاج کرانے مانگی, کیوں نہیں, آپ تھوڑی سی ان کی حمایت کرتے ہیں, کوئی بات نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ان کی ڈیمانڈ ہی یہی تھی کہ ہمیں باہر جانے دیا جائے. انہیں باہر نہ جانے کی کورٹ نے کوئی اجازت نہیں دی, انہیں علاج کی اجازت دی ہے. اور علاج کرنے کے بعد جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت کو ایک بہت بڑی فیور دی گئی ہے. یہ فیصلہ جو ہے یہ حقیقت میں حکومت کی فیور میں بھی ہے, فوج کی فیور میں ہے, کیونکہ میاں صاحب کو اس وقت جیل میں رکھنا کسی کے مفاد میں نہیں ہے. ہم یہ بات یہاں کہہ چکے ہیں کیونکہ یہ ڈسکریمنیشن ہے, لیکن یہ وہ ڈسکریمنیشن ہے جو حالات کے تقاضوں کے اندر سے نکلتی ہے. اور ایک آدمی جس کے پیچھے فالوئنگ بھی ہے, جیسی بھی ہے, کل رہے گی نہیں رہے گی, ہاں, اور اس کے پاس مال مشروکہ بھی ہے, وہ بھی آپ نے برآمد کرنا ہے, تو اللہ انہیں حیاتی دے تاکہ ہمارا مال ہمیں. چلیں مجھے بریک لینی ہے, میں بریک بتاتا ہوں. درانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تجزیے ہیں نا سول ملٹری تناؤ کے, یہ سب فیک اور جھوٹ ہیں. اصل میں حکومت اس ضمانت کے فیصلے سے بہت خوش ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. درانی صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کا فیصلہ حکومت کے تو بڑے حق میں ہے, انہیں تالیاں بجا کے شکریہ ادا کرنا چاہیے, پر ایسا ہوا نہیں. لیکن پھر بھی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا فیصلہ ہے جو نہ میاں صاحب کو مظلوم بننے دے گا اور نہ بھاگنے دے گا. اچھا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ اس چیز کی کلیئر انڈیکیشن ہے کہ انہوں نے بیل اپلیکیشن کے ذریعے NRO مانگا, ہاں, جو انہیں پورا بھی نہیں ملا اور آدھا بھی نہیں ملا. پہلے کہتے تھے ہمیں کیوں نکالا, اب کہہ رہے تھے ہمیں کیوں نہیں نکالا, تو نکل بھی گئے اور رہ بھی گئے. تیسری چیز یہ ہے کہ شہباز صاحب جو ہیں وہ مسلسل اچھے بچے کا رول پلے کر رہے ہیں. اچھا, اچھے بچے کا, اور میاں صاحب کو بھی اچھا بچہ بنانا چاہ رہے ہیں. ایسی ساری صورتحال میں یہ جو سارا فیصلہ آیا ہے, اس سارے فیصلے کے خلاف آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا بڑا پرو ایکٹیو ہے PTI کا, ایک لفظ اس پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ PTI نے اس کو ویلکم کیا ہے, لیکن کہنے کی ضرورت نہیں ہے, عدالت کا فیصلہ ہے, اس کو اسی طرح لینا چاہیے. اور جو لوگ اس پہ کانسپریسی تھیریز بلڈ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جون میں عدم اعتماد ہے, وہ حقیقت میں 6 ووٹوں پہ کھڑی حکومت ہے, اسٹیبلشمنٹ بیچ میں سے نکل گئی, اب تنکا ہے یہ حکومت. وہ حقیقت میں وہ بھی پھر حکومت کی فیور کر رہے ہیں. اچھا, یہ سارا ماحول بنانے کے بعد وہ حکومت کو ایک تو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حکومت اس وقت جو ہے وہ کسی چیلنج میں ہے, اگر وہ چیلنج میں ہے تو وہ چیلنج کا مقابلہ کرے گی, اور ایک چیلنج کا جواب انہوں نے آج بھی دے دیا
کہ وہ آرمی چیف کے ساتھ کھڑے ہو کے جو ہے 6 پروگرام کر دیے تو ہن کرو تسی تجزیہ تے اڑاؤ آج تو پرائم منسٹر نے آرمی چیف کی تعریف بھی بہت تعریف بھی کر دی, سب کچھ ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت کی چلتی ہوئی حکومت جو ہے وہ 3 ووٹوں پہ نہیں چل رہی یا 6 پہ نہیں چل رہی, وہ 2 چیزوں پہ چل رہی ہے. ایک عوام کا سپورٹ اور عوام کا ریئیکشن اگینسٹ پریویس کرپٹ پریکٹسز. دوسرا کہ ایک پورے قومی اداروں کا عدالتوں کو رسپیکٹ کرنا, انہیں یہ نہ کہنا کہ ہمیں کیوں نکالا, اور ساتھ ہی جو ہے خلائی مخلوقیں نہ بنانا بلکہ اپنے آپ کو پاکستان کی مخلوق بنا کے پاکستان کے لیے کام کرنا. یہ وہ بیانیہ ہے جس کے اوپر موجودہ حکومت کھڑی ہے, اور جب تک اس بیانیے پہ قائم رہے گی یہاں چڑیاں ہی اڑتی رہیں گی اور کچھ نہیں ہوگا. اچھا, اور کچھ نہیں ہوگا. تو آپ کے خیال میں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ حکومت کی حمایت کر رہے ہیں, اس سے حکومت کو فائدہ ہو رہا ہے. دیکھیں یہ حکومت کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کسی چیلنج میں ہے, حکومت نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت ختم ہو گئی ہے, اور وہ بات کر رہے ہیں جو حقیقت سے ہٹتے ہوئے ہیں, تو انہیں اور کانفیڈنس مل جاتا ہے کہ چار چلو انہوں نے یہ بھی نہیں پتا کہ ہو کی رہا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ جس اپوزیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں, جس کا بیانیہ یہ تھا ہم اس ملک کے اندر جمہوریت کے چیلنجز کو دور کرنا چاہتے ہیں, وہ کھڑی کس کے اوپر ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ جی فوج آ کے ہمیں ریسکیو کرے, تو انہوں نے کوئی نہیں آنا. آج قومی مالیاتی ایوارڈ کی میٹنگ لاہور میں ہوئی ہے اسد عمر صاحب کی زیر صدارت. ابھی تک فاٹا کے شیئر کے حوالے سے تھوڑا ابہام ہے, 3% کیسے جائے گا. کہتے ہیں وفاق اپنے حصے میں سے دے, ترمیم کے تحت صوبوں کا حصہ کم نہیں ہو سکتا. پھر اسد عمر صاحب نے کہا نیا ایوارڈ بجٹ تک نہیں آ سکتا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو NFC ایوارڈ کا معاملہ ہے یہ بہت ہی کرٹیکل معاملہ ہے, اور اس میں جو صوبوں کے اعتراضات آ رہے ہیں اس میں ایک سینس بھی ہے جو پریویل کرتی. سندھ کی طرف سے جو اعتراضات آئے ہیں اس میں بھی وزن ہے, باقی صوبوں نے جو اپنی بات کی ہے اس میں بھی وزن ہے. فاٹا کا ایشو جو ہے وہ ایک ریئل ایشو ہے, لیکن دیکھیں آپ ایک آئین کی موجودگی میں آپ آئینی متعین حدود سے باہر نکل کے آپ کو آپریٹ نہیں کرنا چاہیے. جو آؤٹ لائنز ڈیرائیوڈ ہیں NFC ایوارڈ کے بارے صوبوں میں کا شیئر ہے اس کے, اگر فاٹا صوبے کا حصہ بن رہا ہے تو اس کو صوبے کا حصہ تصور کر کے اس کے آنے سے جو اوریجنل جو اس کا شیئر انکریز ہوتا ہے وہ اس کو دینا چاہیے. ساتھ ساتھ جو یہ پاپولیشن اور اس کی بنیاد پہ ملے گا, وہ ساتھ ساتھ صوبے کو اس اپنے جسم کا حصہ بننے والے خطے کے لیے جو ہے وہ اسپیشل انیشیٹیوز لینے چاہیے. اور تیسرا, جیسے بلوچستان کو پوری قوم نے اکوموڈیٹ کیا ہے, ہمیں اس خطے کی ڈیولپمنٹ اور اس خطے کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے مزید قومی سطح کے انیشیٹیوز لینے چاہیے, لیکن اس کی وجہ سے قوم میں تفریق پیدا نہیں ہونی چاہیے. مطلب نئے ایونیوز کھولنے چاہیے, اور جو نیشنل لیول پہ اوپر ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں جو آپ MNAs اور MPs میں بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں سے آپ ایک شیئر جو ہے وہ فاٹا کی طرف شفٹ کریں. لیکن اس کی وجہ سے فاٹا کے لیے ٹیکس لگانے کی بھی تجویز ہے, مطلب فاٹا کے لیے جو بھی کچھ کریں لیکن فاٹا کو KPK کا حصہ بنا کے سوچیں, ٹھیک ہے, اس کو پھر بنانے کے بعد پھر الگ نہ کریں. چلیں آج کے لیے اتنا ہی. کل ناظرین آپ نے آج کا ہمارا پروگرام سنا. آج درانی صاحب نے ہمیں بتایا کہ فی الحال فوج اور حکومت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے, دونوں ایک پیج پر موجود ہیں. بلاول کے ٹرین مارچ پر بھی بات کی, دیگر موضوعات پر بھی بات کی. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان مزمل سروردی کو پروگرام پبلک اوپینین سے اجازت دیجیے. کل 7 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.